اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تختی نمبر 6 مشق حرکات و تنوین، یعنی کہ اس تختی میں ہم نے جو حرکات والی تختی پڑھی ہے اور تنوین والی تختی میں پڑھی ہے، ان رولز کو دیکھتے ہوئے ہم نے الفاظ بنانے۔ اب ہم نے حرفوں کو ملا کے الفاظ بنانے اور ساتھ میں ان کے وقف بھی سمجھنے۔ حمزہ پڑھی زبر آ، با پڑھی زبر با، آبا دال دو زبر الف دن، آبادن۔ ہم نے یہاں پہ الف کو حمزہ کہا ہے کیونکہ جب تک الف خالی ہو یعنی اس پہ کچھ بھی نہ ہو تو اس کو ہم الف کہتے ہیں۔ جب اس پہ کوئی بھی حرکت آ جائے یعنی زبر زیر پیش آ جائے، جزم آ جائے، تو پھر وہ حمزہ بن جاتا ہے۔ آبادن، آگے وقف، آبادا۔ جس حرف کے لفظ کے آخری حرف پر دو زبر ہوں یعنی تنوین میں دو زبر ہوں، اس کو وقف میں ہم زبر بنا کے لمبا کر دیتے ہیں۔ آبادا، یہ صرف ہم نے دو زبر پر کرنا ہے اور لفظوں پر ایسا نہیں کرنا۔ حمزہ پڑھی زبر آ، ہا پڑھی زبر ہا، آہا دال دو پیش دن، آہادن۔ اب یہاں پہ ہا کے تلفظ پہ بہت دھیان دینا، یہ حلق سے نکلے گا تو اس کی ادائیگی کا بہت خیال کرنا ہے۔ یہاں پر اب تنوین دو زبر دو زیر دو پیش کو کہتے ہیں۔ دو پیش ہیں تو اس کے لیے اب دوسرا رول ہوگا وقف کے لیے۔ ایک تو یہ بات ہے کہ آخری حرف کو ہم ساکن کر دیتے ہیں۔ ساکن کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ حرف پڑھا جاتا ہے یعنی دال پڑھی جائے گی، لیکن اس کے اوپر تنوین یا جو بھی حرکت ہوگی وہ نہیں ادا ہوگی۔ یعنی آہادن، آگے جب وقف کریں گے تو پھر پڑھیں گے احد، اور یہ جو دال پہ ہم نے اس کو تھوڑا سا قلقلہ کیا ہے، یہ چونکہ دال جو ہے نا حروف قلقلہ میں سے، ٹھیک ہے، حروف قلقلہ میں سے ہونے کی وجہ سے ہم اس کو جب ساکن کریں گے تو قلقلہ کریں گے۔ قلقلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ حرف کو ہلانا۔ اب حرف کو ہلانا کیا ہوتا ہے؟ وہ یہ ہوتا ہے کہ جس مخرج سے یعنی جس طرح سے آپ ادا کر رہے ہیں آواز، اسی مخرج سے اسی جگہ سے جیسے منہ میں سے آپ ادا کر رہے ہیں وہاں پہ ہی جا کے دوبارہ ٹکرائے۔ احدن، آگے وقف، احد، ٹھیک ہے۔ حمزہ پڑھی زبر آ، خو پڑھی زبر خو، آخو، زال پڑھی زبر زا، آخوزہ، آگے وقف، آخوز۔ اس میں بھی ہم نے آخری حرف کو ساکن کر دیا ہے، مطلب وہی ہے کہ زال کی آواز آئے گی مگر اس کے اوپر جو زبر ہے اس کی آواز وقف میں نہیں آئے گی۔ آخوز۔ حمزہ پڑھی زبر آ، زال پڑھی زیر زی، آزی، نون پڑھی زبر نا، آزینہ، آگے وقف، آزن۔ سیم یہاں پر بھی وہی رول ہے کہ آخری حرف کو ہم نے ساکن کر دینا وقف میں، نون ادا ہوگا مگر اس کے اوپر حرکت جو ہے یعنی زبر ہے وہ نہیں ادا ہوگی۔ آزینہ، آگے وقف، آزن۔
حمزہ پڑھی زبر آ، میم پڑھی زبر ما، آما، را پڑھی زبر را، آما را، را پر جب بھی زبر یا پیش ہو تو وہ پر پڑھا جاتا ہے۔ پر پڑھے جانے کا مطلب ہے کہ اس کو موٹا ادا کرتے، اس کی آواز موٹی پڑھی جاتی ہے۔ آما را، آگے وقف آمر، حمزہ پڑھی زبر آ، نون پڑھی زبر الف نا، آنا، آگے وقف آنا۔ یہ حرف قرآن میں جہاں پر بھی آئے گا لفظ تو یہ آنا ہی پڑھا جائے گا، اور اس کا وقف اگر اس پہ ہم کریں، رکیں، وقف مطلب وہاں پہ ٹھہریں، سانس لے لیں، تو وہاں پر بھی اس کو آنا ہی پڑھیں گے۔ با پڑھی زبر با، خا پڑھی زیر خی، باقی، لام پڑھی زبر لا، باقیلا، آگے وقف باخل، آخری حرف کو وقف میں ساکن کیا ہے۔ با پڑھی زبر با، را پڑھی زبر را، بارا، اس چیز کا خیال کرنا ہے کہ را موٹا کرنا ہے، با موٹا نہیں آواز نکالنی۔ بارا، را پڑھی زبر را، بارا را، تا دو زیر تن، بارا را تن، آگے وقف بارا راہ۔ اچھا، اب یہاں پہ جب بھی گول تا آئے، سیدھی تا کی بات میں نہیں کر رہی، گول تا، تو وہ وقف میں ہا بن جاتی، گول ہا، ٹھیک ہے؟ گول ہا بن جائے گی، رول وہی ہوگا کہ گول تا کو ساکن کر دیں گے، یعنی کہ یہ تنوین میں جو دو زیر ہیں یہ نہیں پڑھے جائیں گے، اور یہ آخر میں ساکن ہوں گے، ہا کی آواز آئے گی، اس کے اوپر جو تنوین ہے وہ نہیں پڑھی جائے گی۔ با را راہ، اس کو با را نہیں پڑھنا، مطلب الف کی آواز نہ آئے، صحیح کلیئر ہا کی آواز آئے۔ با را راہ، جیم پڑھی زبر جا، عین پڑھی زبر آ، جا، حلق سے عین نکلتا ہے تو آپ نے اس کے تلفظ کا خیال کرنا ہے۔ لام پڑھی زبر لا، جعل، آگے وقف جعل، جیم پڑھی زبر جا، میم پڑھی زبر ما، جامع، عین پڑھی زبر آ، جمع، آگے وقف جمع، حا پڑھی زبر حا، سین پڑھی زبر سا، حاسا، دال پڑھی زبر دا، حاسد، آگے وقف حسد۔ ادھر بھی عین کا خیال کرنا ہے، وقف میں اس کی آواز کا بہت خیال کرنا ہے، جمع، اور یہاں پر بھی حاسد، آگے وقف حسد، ہا بھی حلق سے نکالنا ہے، اور دال چونکہ حروف قلقلہ میں سے ساکن کریں گے تو اس کو تھوڑا سا قلقلہ کریں گے، یعنی ہلائیں گے۔ ہا پڑھی زبر ہا، شین پڑھی زبر شا، حاشا، را پڑھی زبر را، حاشا را، را پہ زبر ہے تو موٹا پڑھیں گے، آگے وقف حشر۔ خا پڑھی زبر خا، شین پڑھی زیر شی، خوشی، یا پڑھی زبر یا، خوشیہ، آگے وقف خوشی، یا کو ہم نے ساکن کر دیا۔ خا پڑھی زبر خا، لام پڑھی زبر لا، خولا، قوف پڑھی زبر قو، یہ دو نقطوں والا قوف ہے، یہ حلق سے بھی نکلتا ہے اور اس کو موٹا بھی پڑھا جاتا ہے، اس لیے یہ خلق، آگے وقف خلق، اب یہ بھی قوف جو ہے حروف قلقلہ میں سے، اس لیے اس کو خلق، جب ساکن کریں گے
تو اس کو قلقلہ کریں گے. خا سیدہ پیش خو، لام پڑی زیر لی، خولی. قوف پڑی زبر قو، خلق. آگے وقف خلق. زال پڑی زبر زا، کاف پڑی زبر کا، زکا. را پڑی زبر را، زکرا. آگے وقف زکر. اس میں صرف را موٹا ہوگا، کاف اور زال کو موٹا نہیں پڑھنا. را پڑی زبر را، فا پڑی زبر فا، رافع. عین پڑی زبر عا، رافع. آگے وقف رافع. عین کو ساکن کر دیں گے وقف میں. را پڑی زبر را، قوف پڑی زبر قا، راقا. با پڑی زبر با، راقبہ. تا دو زیر تن، راقبۃ. آگے وقف رقبہ. یہاں پہ را موٹا ہوگا، قوف موٹا ہوگا، دو نقطوں والا ہے، اور تا گول ہے. اس کو ساکن جب کریں گے تو رول کے مطابق ساکن کریں گے، مگر یہ گول تا ہا میں بدل جائے گی، اور اس کو کافی کلیئر آواز آنی چاہیے. رقبہ. سین سیدھا پیش سو، را سیدھا پیش رو، سورو. را دو پیش رون، سورورن. آگے وقف سرر. را کو ساکن کر دیے. سین پڑی زبر سا، فا پڑی زبر فا، صافا. را پڑی زبر را، صافارا. تا دو زیر تن، صفاراتن. آگے وقف صفرہ. گول تا کو وقف میں ہم نے ہا میں بدل دیا اور ساکن کر دیا، یعنی ہا پڑ جائے گی اور اس کے اوپر جو حرکات یا تنوین ہے وہ ادا نہیں ہوگی. صاد سیدھا پیش سو، حا سیدھا پیش حو، سوحو. فا دو زبر الف فن، صحفن. آگے وقف صحفا. ہا اور صاد کے تلفظ کا خیال کرنا ہے. صاد کا تلفظ سین سے نہ ملے، ہا کو حلق سے ادا کرنا ہے. چونکہ یہاں پہ دو زبر ہیں آخر میں، تو میں نے پہلے بھی بتایا تھا جیسے اس حرف لفظ پہ کہ جب دو زبر ہوتے ہیں تو اس کو ہم وقف میں زبر بنا کے لمبا کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو جائے گا صحفا. واو پڑی زبر وا، سین پڑی زبر سا، واسا. تو دو زبر الف توان، وسطن. آگے وقف وسطو. خیال کرنا ہے کہ تو کا تلفظ تا سے نہ ملے. تو ہمیشہ موٹا اور پر پڑا جاتا ہے، تو یہاں پر بھی ہم اس کو لمبا کر دیں گے وقف میں. تو پڑی زبر تو، با پڑی زبر با، توبا. قوف دو زیر قن، توبقن. آگے وقف توبق. قوف حروف قلقلہ میں سے ساکن کریں گے تو اس کو قلقلہ کریں گے، تھوڑا سا ہلائیں گے. تو پڑی زبر تو، با پڑی زبر با، توبا. قوف دو زبر الف قن، توبقن. آگے وقف توبقو. دیکھیں اب اس میں تو اور با دونوں پر زبر تھی، دونوں لفظوں میں. وقف اس لیے چینج ہو گیا، بدل گیا کہ اس پہ دو زیر تھیں، اس کے لیے رول اور تھا، ساکن کیا آخری حرف کو. اس پہ دو زبر تھیں تو اس کے لیے ہم نے وقف میں اس کو لمبا کر دیے، زبر بنا کے لمبا کر دیا. تو سیدھا پیش تو،
واو دو زبر یا ون تو ون، آگے وقف تو وا، یہاں بھی سیم رول ہوگا دو زبر والا. عین پڑھی زبر آ، با پڑھی زبر با، آبا، سین پڑھی زبر سا، آباسا، آگے وقف آبس. عین پڑھی زبر آ، دال پڑھی زبر دا، عادہ، لام پڑھی زبر لا، عادل، آگے وقف عادل. لاسٹ حرفوں کو ہم ساکن کرتے جائیں گے. عین پڑھی زبر آ، لام پڑھی زبر لا، عالا، قوف دو زیر قن، عالقن، آگے وقف اعلق. حرف قلقلہ مس ہونے کی وجہ سے قوف کے ہم نے اس کو قلقلہ کیا، ساکن کر رہے جب وقف میں. ان کو بھی وقف میں ہم نے آخری حرفوں کو ساکن کیا تھا. عین پڑھی زبر آ، میم پڑھی زبر ما، عامہ، دال دو زیر دن، عامدن، آگے وقف عامد. ان سب حرفوں میں عین کے تلفظ کا بہت خیال کرنا ہے، چونکہ دال بھی حروف قلقلہ میں سے، اس لیے ہم نے اس کو بھی ساکن کیا تو ہم نے اس کو قلقلہ کیا. عین پڑھی زیر عی، نون پڑھی زبر نا، عینہ، با دو زبر الف بن، عینبن، آگے وقف عینبا. دو زبر والے حرف ہے، دو زبر والا، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو وقف میں زبر بنا کے لمبا کر دیا. یہ تو تھی تختی نمبر 6 آدھی پارٹ 1. انشاءاللہ میں جلدی پارٹ 2 بھی آپ کو سینڈ کر دوں گی. آپ نے اس تلفظ کا بہت خیال کرنا ہے، تھوڑی سی پریکٹس کریں، انشاءاللہ جلد آ جائے گا. اللہ حافظ.